یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر جو روزہ اور روزے کی اہمیت اس حوالے سے جو فقہی مسائل ہیں ان کا جاننا اور سیکھنا نہایت لازمی اور ضروری ہے کہ ہم نے جو روزہ رکھا ہے کن صورتوں کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور کن صورتوں کے اندر روزہ باقی رہتا ہے. ان چیزوں کا اگر ہمیں علم ہوگا تو اس صورت کے اندر ہم روزے کو اچھی صورت میں، اچھی حیت میں مکمل کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی شرع پاک ہمیں اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ جو عبادت آپ کرتے ہیں اس عبادت کے ملحقہ مسائل کا جاننا از حد لازمی اور ضروری ہے. بخاری مسلم شریف کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس روزہ دار نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنے روزہ کو مکمل کرے کہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا. روزہ دار اگر کوئی بھول کر کوئی چیز کھاتا پیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے اللہ تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے، وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس پر قے نے غلبہ کیا، الٹی جس پر قے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں ہے، اور جس نے قصدن قے کی اس پر روزہ کی قضا ہے. الٹی آنے کی صورت میں ہمارے فقہائے احناف نے الٹی کی تقریباً 41 قسمیں بیان کی ہیں الٹی آنے کی، جن میں سے صرف 3 قسمیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہاں پہ حدیث مبارکہ کے اندر جو ذکر ہوا ہے وہ روزہ ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کا نہیں ہے، قضا کا ذکر ہوا ہے. اس لیے کہ روزے کے بعض مسائل یعنی بعض صورتیں روزے کی ایسی ہوتی ہیں کہ روزہ اگر ٹوٹ جائے تو اس کی قضا لازم نہیں آتی، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ روزہ اگر ٹوٹ جائے تو اس پر فقط ٹوٹنے کے ساتھ ٹوٹنے تک محدود نہیں بلکہ اس روزے کی قضا بھی لازم آتی ہے. تو یہاں پہ وہ قضا کا ذکر ہے کہ جس پر قے نے غلبہ کیا، یعنی خود سے اسے الٹی آئی، اور الٹی اس صورت اس بات کر آئی کہ اگر وہ روکنا بھی چاہتا تو وہ اس سے نہیں روک پائی. اس صورت میں اس پر جب وہ قضا نہیں ہے. اور جس نے قصدن جان بوجھ کر کوئی ایسا معاملہ کیا جس سے الٹی آئی، اور الٹی وہ اس صورت اتنی بھر کر آئی کہ وہ الٹی کے کچھ ذرات اس کے بعد واپس اندر نکل گئے اور کچھ جو ہے نا وہ باہر نکل گئے، اس صورت میں روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس پر روزے کی پھر قضا بھی لازم ہے. ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کے ایک شخص نے خدمت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی میری آنکھ میں مرض ہے، کیا روزے کی حالت میں سرما لگاؤں؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی لگا سکتے ہو. یعنی روزے کی حالت میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں کاجل کا حکم اس کے علاوہ ہے.
سرمے کی حد تک اگر آپ سرما لگائیں روزے کی حالت میں کہ سرمے کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کاجل جو ہے وہ اس میں مختلف اس کی قسمیں ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ کچھ کاجل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اگر لگائیں تو ان کی جب وہ رڑک اور ان کی کھٹاس جو ہے وہ اندر تک محسوس ہوتی ہے، کیمیکل والے، وہ اگر کاجل لگائیں گے تو ان کے ساتھ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھوں میں ڈراپ جو ڈالے جاتے ہیں، ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آنکھوں میں جو ڈراپ ڈالا جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو کانوں میں ڈراپ ڈالے جاتے ہیں اس میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے، زیادہ نے یہ فرمایا کہ کانوں میں ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر کچھ احناف کے فقہاء وہ ہیں کہ جنہوں نے اس چیز پر صراحت کی ہے کہ کان میں اگر کوئی ڈراپ کوئی قطرہ ڈالے تو اس سے روزہ اس صورت میں نہیں ٹوٹے گا کہ اگر کان میں ڈالنے کے ساتھ اس کی آپ حلاوت، اس کا کوئی ذائقہ یا اس کی چیز آپ گلے کے اندر محسوس نہ کریں۔ اگر گلے کے اندر آپ کو کوئی چیز محسوس ہوگی تو پھر اس سے روزہ جاتا رہے گا۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتی: پچھنا لگوانا، خود سے ہلکی سی قے آ جانا، اور سوتے میں احترام ہو جانا۔ ان تینوں چیزوں کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اگر روزے کی حالت میں بھول کر کھایا پیا جمع کیا، اس کے ساتھ روزہ فاسد نہیں ہوگا، بھول کر کیا جائے، خواہ روزہ فرض ہو یا نفل، اور روزہ کی نیت سے پہلے یہ چیزیں اگر پائی گئی یا بعد میں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزہ دار ہے تو اب روزہ فاسد ہو جائے گا، بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں آتا۔ یہاں پر ایک اور چیز جو فقہاء نے بیان کی ہے کہ اگر آپ کسی کو کھاتا پیتا دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں اور آپ کو یاد ہے کہ اس کا روزہ ہے اور یہ روزے کی حالت میں کھا پی رہا ہے اور اسے روزہ یاد نہیں ہے، تو 2 چیزیں ہیں۔ اگر تو فقہاء نے لکھا کہ لاغر، کمزور، مارا مندہ ہے تو وہ کھا پی رہا ہے تو فرمایا کہ اسے یاد نہ دلایا جائے، اسے کھانے پینے دیا جائے، اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر بندہ صحت مند تندرست ہے اور وہ آپ کے سامنے کچھ کھا پی رہا ہے اور وہ بھول کر کھا رہا ہے کوئی چیز، تو فرمایا کہ اسے یاد دلانا بہتر ہے کہ جب آپ اسے یاد دلائیں گے تو اسے روزہ یاد آئے گا، وہ فوراً اس چیز سے انجیکشن لگانے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انسولین کا انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹنے کے لیے 2 چیزیں ہیں جو فقہاء نے بیان کی ہیں کہ آپ کی گلے میں حلق میں کوئی حلق کی اندر سے کوئی چیز جائے، حلق سے کوئی چیز جب آپ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا آپ منہ میں کوئی چیز ڈال کر کھاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن انجیکشن جو ہے وہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اگر اسے وینز کے اندر انجیکشن جب وہ لگایا جائے تو اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح آپ خون نکالتے ہیں یا کسی کو خون جب وہ آپ لگاتے ہیں اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ چیزیں روزے کی حالت میں منع ہے۔ ڈراپ لگائیں گے آنکھ کے اندر تو اس ڈراپ کو آنکھ میں جب آپ ڈالیں گے تو آنکھ، کان اور گلا ان کا اندر سے کنیکشن ایک ہے، ان کا ایک کنیکشن ایک ہونے کی وجہ سے آنکھ میں بھی ڈراپ ڈالیں گے تو وہ گلے کے اندر اس کی جب وہ حلق کے اندر اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ کان کے اندر بھی ڈالیں تو بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس قدر آپ کان میں زیادہ ڈالیں گے تو پھر اس کا ذائقہ زیادہ محسوس ہوگا، پھر وہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی اگر گوشت کے اندر کوئی چیز انجیکشن کے ذریعے سے یا وینز کے ذریعے وینز میں لگاتے ہیں تو وہ چونکہ اس صورت وہ چیز نہیں پائی گئی، اس لیے اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غبار، دھواں،
اگر مکھی وغیرہ یہ اگر حلق میں چلی جائے، بعض اوقات بائک پر یا راستے میں کسی جاتے ہوئے مکھی منہ میں چلی جاتی ہے، غبار، دھواں وغیرہ، ان چیزوں کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا، ان چیزوں کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی یہ آٹا پیسنے والی چکی پہ جو کام کرنے والے ہیں تو چکی چلاتے ہیں تو اس کا بھی غبار ہوتا ہے، اس کا غبار اندر جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھری سنگی لگوانی یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہیں گیا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں عورت کے قریب نہیں جانا چاہیے، روزے کی حالت میں عورت کے قریب نہیں جانا چاہیے، کہ حضور کریم علیہ السلام سے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام روزے کی حالت میں آقا کریم علیہ السلام اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ کے قریب جایا کرتے تھے، لیکن ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ ہی فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا غلبہ مبارک جو تھا وہ کافی زیادہ تھا، حضور علیہ السلام کو اپنی ذات پر قدرت حاصل تھی، آپ کا کنٹرول تھا، مگر اس طرح ہر کوئی اگر اس طرح کرے تو وہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ حد سے گزر گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں احتلام ہو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر خود سے جو ہے وہ ایسا معاملہ کیا جائے تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا بھی لازم ہے۔ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اگل دیا، روزہ نہیں گیا، اور اگر نکل گیا تو ان دونوں صورتوں میں روزہ جاتا رہا۔ صبح صادق طلوع ہو گئی، روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز منہ میں لے کر گیا، کوئی چیز کھائی، اگرچہ اذان ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صبح صادق سحری کے وقت میں رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس میں نیت ہوتی ہے مغرب کے بعد سے، اس کی نیت مغرب کے بعد سے شمار کی جاتی ہے۔ رمضان شریف کے اندر اگر کوئی سحری کے وقت نہیں اٹھا تو اس نے کھانا نہیں کھایا، اور اذان ہوتے ہوئے اگر اس کی آنکھ کھلی ہے تو اسی حالت میں اگر وہ اپنے روزے کی نیت کو برقرار رکھتے ہوئے تسلسل کے ساتھ روزہ رکھے گا تو وہ روزہ ہو جائے گا۔ لیکن نفلی روزے کی جو ہے وہ کا معاملہ علیحدہ ہے، نفلی روزہ چونکہ اس کی نیت رات کے وقت سے نہیں ہوتی، اس لیے وہ نفلی روزہ اگر کسی نے نیت کی کہ میں صبح روزہ رکھوں گا اور اس نے صبح سحری کے وقت اٹھ کے کھایا پیا نہیں اور روزہ شروع نہیں کیا تو نفلی روزہ اس طرح نہیں ہوگا۔ مگر جو فرض روزہ ہے رمضان شریف کا، اگر سحری کے وقت نہیں اٹھا اور بغیر کھائے پیے اس کو تسلسل کے ساتھ چلتا رہا تو وہ روزہ ہو جائے گا۔ جو سحری کا اور اذان فجر کا جو معاملہ ہے وہ بالکل یکسر علیحدہ علیحدہ ہے۔ سحری کا جب وقت ختم ہو گیا اس کے بعد کوئی چیز بھی کھائیں گے تو وہ روزہ نہیں ہوگا۔ بعد میں اگرچہ اذان جو ہے وہ کچھ دیر بعد، بلکہ ہمارے فقہاء احناف نے لکھا ہے کہ جس اذان کا بھی وقت ہو جائے وہ اذان تقریباً 3، 4، 5 منٹ بعد میں دی جائے تاکہ وقت کامل طور پر ہو جائے، مکمل طور پر وقت ہو جائے۔ 1-2 منٹ پر بعض اوقات وقت ہوتا ہے، بعض اوقات وقت نہیں ہوتا، 1-2 منٹ کی گنجائش لازمی رکھنی چاہیے کہ بعد میں اذان دی جائے۔ اب جتنی بعد میں دی جائے، فجر کی اذان اگر 5 منٹ بعد میں دی جائے تو کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ اذان کے ہوتے وقت کھا سکتے ہیں تو وہ سحری کا وقت تو 5-7 منٹ پہلے کا ختم ہو چکا ہے، سحری کا وقت تو وہ پہلے کا ختم ہو چکا ہے، لہذا سحری کا وقت جب ختم ہو گیا اس کے بعد اگر کوئی چیز کھائیں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ فجر کا ٹائم علیحدہ ہے اور جو سحری کا ٹائم ہے وہ علیحدہ ہے، لہذا ان چیزوں کو جب وہ روزے کی حالت میں احتیاط کے ساتھ لازمی یاد رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے روزے جو محنت ہے وہ کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و مقبول ہو۔